Please like, share, subscribe and press the bell icon. جیسا کہ میں نے کل کے درس کے اختتام پر کہا تھا کہ آج میں جو درس دوں گا اس کے بعد عقل و دانش رکھنے والے مرزائی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا قرار دے کر راہ راست پر آ جائیں گے۔ اس لیے میرا خیال ہے بغیر وقت ضائع کیے مجھے واعظ کے آخری حصے کا بیان شروع کرنا چاہیے۔ بزرگ نے کہا تو حال نما کمرے میں موجود سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی سمیت تمام افراد بزرگ کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو گئے۔ بزرگ نے واعظ کا آغاز کیا۔ یہ بات امر مسلم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے روحانی اور جسمانی قوا بالکل بے عیب اور غیر انبیاء کے قوا سے ممتاز و برتر ہوتے تھے۔ عارضی طور پر بعض معمولی رنجوریاں مثلاً بخار، درد سر وغیرہ ان کے بھی عائد حال ہوتی تھی، لیکن یہ کبھی نہ ہوا کہ کسی نبی کی کوئی بیماری سایہ کی طرح ہمیشہ ساتھ ہی لگی رہی ہو اور مرزا قادیانی کی بیماریوں کی طرح اس نے قبر تک پہنچا کر ہی پیچھا چھوڑا ہو۔ مرزا غلام احمد مدی نبوت بیماریوں کا مجسمہ اور رنجوریوں کا مخزن و مدن تھا۔ اس کی اکیلی ذات میں بیماریاں اس کثرت و تنوع کے ساتھ جمع ہو گئی تھیں کہ 15-20 آدمیوں میں بھی مجتمعاً کہیں نہ پائی جائیں گی۔ مرزا کی بے شمار بیماریوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر اس کا مرض مراک ہے، جو دیوانگی کی ایک قسم ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کا کسی نبی یا ولی میں پایا جانا ناممکنات میں سے ہے۔ یہی وہ مرض ہے جس کے بدولت مرزا قادیانی اپنے قوائے ذہنیہ کھو بیٹھا تھا۔ معلوم ہو کہ مراک مالخولیہ کی ایک قسم ہے اور مالخولیہ ایک دماغی مرض ہے جو انسان کو غور و تدبر اور فکر صحیح سے باز رکھتا ہے۔ اس میں عموماً ایسی باتیں سوچتی ہیں جو سراسر عقل کے خلاف ہوتی ہیں۔ میزان الطب صفحہ 43۔ قادیانیوں کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین لکھتا ہے، مالخولیہ جنون دیوانگی کا ایک شعبہ ہے اور مراک مالخولیہ کی ایک شاخ ہے۔ بیاس نور الدین حصہ اول صفحہ 211۔ مراک کے متعلق طب کی مشہور کتاب شرح اسباب میں لکھا ہے، مراک مالخولیہ کی ایک قسم ہے جسے مراکی مالخولیہ کہتے ہیں۔ مراکی کی باتیں اوہام کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ مرزا غلام احمد خود لکھتا ہے، مگر یہ بات تو جھوٹا منصوبہ ہے اور یا کسی مراکی عورت کا وہم۔ کتاب البریہ صفحہ 239۔ ڈاکٹر شاہ نواز خان مرزائی اسسٹنٹ سرجن نے قادیان کے رسالہ ریویو آف ریلیجنز میں لکھا ہے کہ مرض مراک میں مریض کو اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا۔ ریویو آف ریلیجنز اگست 1926۔ اسی طرح مراکی کی تمام باتیں بے ربط و بے سروپا ہوتی ہیں۔ چنانچہ منشی احمد حسین مرزائی فرید آبادی نے اخبار بدر قادیان میں لکھا کہ قاضی عبدالعزیز تھانیسری نے اس امر کا اعلان کیا ہے کہ میں خلیفہ وقت ہوں۔ جب میں نے اس شخص کا یہ مضمون دیکھا تو ہنس کر ٹال دیا کہ ایسے مراکی اور کمزور طبع آدمی کی بے ربط و بے سروپا باتوں کا کیا نوٹس لیا جائے۔ اخبار بدر قادیان 6 دسمبر 1906۔ مراکی آدمی طرح طرح کے ایسے خیالات کرتا ہے جس کی واقعات تردید کر دیتے ہیں۔ ریویو آف ریلیجنز مئی 1927 صفحہ 23۔ کبھی قبض کبھی دست آتے ہیں۔ بیاس نور الدین حصہ اول صفحہ 213۔
اکثر بے خوابی کی شکایت رہتی ہے، ہضم اچھا نہیں ہوتا، تپ کا گمان رہتا ہے، کبھی ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، کبھی ٹھنڈے۔ مرض کے بیان کرنے میں بس نہیں کرتا، ہر وقت سوچ میں رہتا ہے، کمر سے شانوں تک درد محسوس کرتا ہے، کانوں میں آوازیں آتی ہیں، جس بیماری کا بھی کہیں تذکرہ ہو جھٹ بول اٹھتا ہے کہ مجھ کو ہے۔ ایزن مالوخولیا صفراوی کا مریض غضبناک، بدحواس، حیران و پریشان، بدخلق، بکواسی ہوتا ہے اور زیادہ بیدار رہا کرتا ہے۔ مخزن حکمت جلد 2 صفحہ 1352 طبع پنجم۔ مراقی تنہائی پسند ہوتا ہے۔ شرح اسباب جلد اول صفحہ 70۔ بعض مراقیوں کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ نیم ملا اور صاحب علم آدمی ہوں تو نبوت، خدائی، غیبدانی، بادشاہت یا اس قسم کا کوئی اور تعلی امیز دعویٰ کرتے ہیں۔ چنانچہ حکیم اعظم خان اسیر اعظم میں لکھتے ہیں، اگر مراق کا مریض ذی علم آدمی ہو تو پیغمبری اور کرامات کا دعویٰ کرتا ہے اور خدائی باتیں کہتا ہے اور لوگوں کو اپنی پیغمبری کی دعوت دیتا ہے۔ اسیر اعظم مطبوعہ نورالقصور جلد اول صفحہ 188۔ مریض اپنے آپ کو غیبدان سمجھتا ہے، بسا اوقات آئندہ ہونے والے واقعات کی قبل از وقت اطلاع دیتا ہے۔ بعض مریض اپنے تئیں فرشتہ اور بعض خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ شرح اسباب جلد اول صفحہ 69۔ بعض عالم اس مرض میں مبتلا ہو کر پیغمبری کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں اور اپنے بعض اتفاقی واقعات کو معجزات قرار دیتے ہیں۔ مخزن حکمت جلد 2 صفحہ 1352 طبع پنجم۔ مالوخولیا کا کوئی مریض خیال کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ بیاض نور الدین صفحہ 212۔ اگر آپ ابو القاسم مولانا رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رئیس قادیان کا مکمل مطالعہ کریں تو آپ پر یہ حقیقت آفتاب نصف النہار کی طرح واضح ہو جائے گی کہ مراقیوں کی جس قدر علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب مرزا غلام احمد قادیانی میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ مرزا قادیانی دوسرے بے شمار امراض کے علاوہ مرض مراق میں بھی مبتلا تھا جو جنون اور دیوانگی کی ایک قسم ہے۔ یہ صحیح ہے کہ انبیاء کرام کو بھی اعلی دین از راہ عناد دیوانگی کی طرف منسوب کرتے رہے، لیکن نہ تو ان سے کبھی اس قسم کی کوئی حرکت سرزد ہوئی جو معاذ اللہ اختلال حواس پر دلالت کرتی، اور نہ خدا کے کسی فرستادہ نے کبھی اس الزام کو صحیح تسلیم کیا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے کتب و صحف سماوہ میں ہمیشہ ان افطراؤں کی تردید کی۔ اس کے برخلاف مرزا غلام احمد مد نبوت کو خود اپنے مراقی ہونے کا اعتراف تھا۔ چنانچہ مرزا لکھتا ہے، دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی جو اس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان سے جب اترے گا تو 2 زرد چادریں اس نے پہنی ہوں گی۔ سو اس طرح مجھ کو 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی، یعنی مراق اور کثرت بول۔ رسالہ تشخیص الاذہان جون 1906 صفحہ 6۔ میرا یہ حال ہے کہ باوجود اس کے کہ 2 بیماریوں میں ہمیشہ سے مبتلا رہتا ہوں،
تاہم آج کل کی مصروفیت کا یہ حال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بند کر کے بڑی بڑی رات کو بیٹھا اس کام کو کرتا رہتا ہوں، حالانکہ زیادہ جاگنے سے مراق کی بیماری ترقی کرتی ہے۔ کتاب منظور الہی یعنی مجموعہ اقوال مرزا صاحب مرتبہ منظور الہی مرزائی صفحہ 348۔ اور لکھا کہ مجھے مراق کی بیماری ہے۔ ریویو آف ریلیجنز بابت اپریل 1925 صفحہ 45۔ اسی طرح ایک مرزائی مضمون نگار نے لکھا کہ مراق کا مرض حضرت مرزا صاحب میں موروثی نہ تھا، بلکہ یہ خارجی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا اور اس کا باعث سخت و دماغی محنت، تفکرات، غم اور سوء ہضم تھا، جس کا نتیجہ دماغی ضعف تھا اور جس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف کی علامات مثلاً دوران سر کے ذریعے ہوتا تھا۔ ایزن بابت اگست 1926 صفحہ 10۔ حضرت مرزا صاحب نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مجھ کو مراق ہے۔ ایزن۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب مرزائیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم مراقی نبی کے پیرو ہو تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے بے خبری میں اپنے آپ کو مراقی لکھ دیا ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مراق دیوانگی کی ایک قسم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد ماشاءاللہ طبیب بھی تھا اور مراقیوں مالوخولیہ کو اچھی طرح جانتا پہچانتا بھی۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی نے کتاب البریہ میں لکھا کہ میں نے فن طبابت کی چند کتابیں اپنے والد سے، جو ایک نہایت حاذق طبیب تھے، پڑھیں۔ کتاب البریہ حاشیہ 150۔ مرزا اور لکھتا ہے کہ میں نے طب کی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کتابوں کو ہمیشہ دیکھتا رہا ہوں۔ سیرت مسیح موعود مولفہ مرزا محمود احمد صفحہ 11۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی طبیب تھا، اور ظاہر ہے کہ جو شخص طبیب ہو یا کم از کم نیم طبیب ہو وہ اتنا جاہل نہیں ہو سکتا کہ مراق کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہو۔ بعض قادیانی کہتے ہیں کہ مراق سے کوئی دوسرا مرض مثلاً درد سر یا دوران سر بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس کے جواب میں حکیم عبد الرحمن صاحب ساکن تیجا کلاں ضلع گرداسپور کی طرف سے 18 مئی 1934 کے جریدہ اہل حدیث امرتسر میں ایک چیلنج شائع ہوا تھا کہ مراق کا لفظ مفرد طور پر صرف مالوخولیہ مراقی کے معنوں میں مشتمل ہوتا ہے، اور اگر اس کے خلاف کسی طبیب یا ڈاکٹر یا مولوی کو دعویٰ ہو تو مجھ سے مباحثہ کر لے، مگر کسی کو مقابلہ کی جرأت نہ ہوئی۔ مرزا غلام احمد کے مالوخولیہ مراقی میں مبتلا ہونے کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو مسلسل کئی مہینے کے نفلی روزے جو مرزا نے اوائل میں اس خیال سے رکھے ہوں گے کہ شاید اسے درجہ ولایت مل جاتا ہوگا۔ دوسری کثرت مطالعہ۔ مرزا قادیانی نے دونوں کی خود تشریح کی ہے۔ چنانچہ کتاب البریہ میں لکھا کہ میں نے اپنی غذا کو کم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں تمام رات دن میں صرف ایک روٹی پر کفایت کرتا تھا۔ اسی طرح میں کھانے کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ شاید صرف چند تولہ روٹی 8 پہر کے بعد میری غذا تھی۔ غالباً 8 یا 9 ماہ تک میں نے ایسا ہی کیا، اور باوجود اس قدر قلت غذا کے خدا تعالیٰ نے مجھے ہر بلا اور آفت سے محفوظ رکھا۔ کتاب البریہ صفحہ 165۔ اور لکھا کہ میں نے کئی جاہل درویش ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے شدید ریاضتیں اختیار کی اور آخر
یبوس دماغ سے وہ مجنوں ہو گئے اور بقیہ عمر ان کی دیوانہ پن میں گزری یا دوسرے امراض سل اور دق وغیرہ میں مبتلا ہو گئے۔ آج کل کے اکثر نادان فقیر جو مجاہدات سکھلاتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، بس ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کتاب البریہ صفحہ 167۔ مرزا قادیانی مزید لکھتا ہے، ایک دفعہ میں نے فرشتوں کو انسانی شکل پر دیکھا، یاد نہیں 2 تھے یا 3۔ واہ غائب دماغی کا کیا کہنا۔ یہ آپس میں باتیں کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ کیوں اس قدر مشقت اٹھاتا ہے، اندیشہ ہے کہ بیمار نہ ہو جاوے۔ میں نے سمجھا یہ جو 6 ماہ کے روزے رکھے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ البشرا جلد اول حصہ دوم صفحہ 24۔ ان تحریروں میں مرزا غلام احمد نے تسلیم کیا ہے کہ تقلیل غذا اور خشک مجاہدوں سے دماغ میں یبوست پیدا ہوتی ہے اور جنون و دیوانگی آ گھیرتی ہے۔ چنانچہ بہت سے جاہل و بے مرشد درویش جنون کا شکار ہو گئے اور ان کی عمر دیوانگی یا سل و دق وغیرہ امراض میں گزری۔ لیکن باولمجدی دیکھو کہ اپنے متعلق الہامی صاحب نے نادانی سے یہی سمجھے رکھا کہ وہ خود تقلیل غذا کے باوجود ہر بلا و آفت سے محفوظ ہے، حالانکہ اس کا مراق بلا شبہ اسی یبس دماغی کا نتیجہ تھا جو کسی مرشد کامل کے حکم کے بغیر تقلیل غذا سے پیدا ہو گیا تھا۔ مراق کی تولید کا دوسرا سبب کثرت مطالعہ تھا۔ معراج الدین مرزائی نے لکھا کہ مرزا صاحب کو خدا تعالیٰ نے کتابوں کو دیکھنے کا اس قدر شوق اور شغل دیا ہوا تھا کہ مطالعہ کے وقت گویا دنیا میں نہیں ہوتے تھے۔ آپ کی عادت شروع سے ایسی ہی تھی کہ اکثر مطالعہ ٹہل ٹہل کر کرتے تھے اور ایسے محو ہو کر کثرت سے ٹہلتے تھے کہ جس زمین پر ٹہلتے تھے دب دب کر باقی زمین سے ممتمیز اور بہت نیچی ہو جاتی تھی۔ سوانح عمری مرزا صاحب ملحقہ براہین احمدیہ صفحہ 63۔ اور مرزا نے خود لکھا کہ ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجہ تھی کہ گویا میں دنیا میں نہیں تھا۔ میرے والد صاحب بار بار مجھے یہی ہدایت کرتے تھے کہ کتابوں کا مطالعہ کم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نہایت ہمدردی سے ڈرتے تھے کہ صحت میں فرق نہ آ جاوے۔ کتاب البریہ صفحہ 150۔ لیکن صحت میں فرق آ کے رہا۔ مراقی مسیح کے پیرووں نے اس کے مراق کے بعض اور وجوہ اسباب بھی بتائے ہیں۔ مثلاً ایک نے لکھا کہ حضرت مرزا صاحب کی تمام تکالیف مثلاً دوران سر، درد سر، کمی خواب، تشنج دل، بدہضمی، اسہال، کثرت پیشاب اور مراق وغیرہ کا صرف ایک ہی باعث تھا اور وہ عصبی کمزوری تھی۔ رسالہ ریویو آف ریلیجنز قادیان صفحہ 26 مئی 1927۔ دوسرا لکھتا ہے کہ مرض مراق حضرت مرزا صاحب کو ورثے میں نہیں ملا، بلکہ مراقی علامات کے 2 بڑے سبب تھے۔ اول کثرت دماغی محنت، تفکرات، قوم کا غم اور اس کی اصلاح کی فکر۔ دوسرا غذا کی بے قاعدگی کی وجہ سے سو ہضم اور اسہال کی شکایت۔ ایزن بابت ماہ اگست 1926 صفحہ 9۔ مسیح موعود مراقی تھا اور اس کا مراقی ہونا اس کی تمام حرکات و سکنات، عادات و اطوار سے مترشح ہوتا تھا۔
چند دل آویز نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مرزا صاحب گرداسپور گئے اور مقدمہ کے دوران اپنی چھڑی میاں محمد علی کو رکھنے کے لیے دی۔ جب مرزا صاحب کچہری سے رخصت ہونے لگے تو میاں محمد علی صاحب نے وہ چھڑی الہامی صاحب کو دینی چاہی۔ انہوں نے چھڑی ہاتھ میں لے کر اسے بغور دیکھا اور فرمایا کہ یہ کس کی چھڑی ہے؟ عرض کیا گیا حضور ہی کی ہے، حضور ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں۔ مرزا صاحب نے فرمایا اچھا، میں تو سمجھا تھا کہ میری نہیں ہے، حالانکہ وہ چھڑی مدت سے ان کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ سیرت المہدی جلد اول صفحہ 227۔ یعقوب علی توراب، ایڈیٹر اخبار الحکم قادیان نے کتاب حیات النبی میں لکھا کہ سردی کا موسم تھا، مرزا صاحب نے چمڑے کے موزے پہن رکھے تھے، رات کو سونے لگے تو پاؤں سے جوتا نکالا، ایک جوتا تو نکل گیا اور دوسرا پاؤں ہی میں رہا، اس جوتے سمیت ہی رات بھر سوئے رہے، اٹھے تو جوتے کی تلاش ہوئی، ادھر ادھر بتھیرا دیکھا، پتہ نہیں چلتا ایک پاؤں موجود ہے اور یہ خیال نہیں آتا کہ دوسرا پاؤں میں رہ گیا ہوگا۔ خادم نے کہا کہ شاید کتا لے گیا ہوگا اور اس خیال سے وہ ادھر ادھر دیکھنے بھالنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو اتفاق سے مسیح صاحب کا ہاتھ اپنے پاؤں سے چھوا تو مومن فرمانے لگے اوہو، یہ تو پاؤں ہی میں ہے اور ہم یہ خیال کرتے رہے کہ صرف جراب ہے۔ خیر خادم کو آواز دی کہ جوتا مل گیا، پاؤں ہی میں رہ گیا تھا۔ حیات النبی جلد اول صفحہ 191۔ ایک مرتبہ مرزا صاحب اور سید محمد علی شاہ تلاش روزگار کے خیال سے قادیان سے چلے۔ قلعہ نور کے قریب ایک نالہ سے گزرتے ہوئے مرزا صاحب کی جوتی کا ایک پاؤں نکل گیا، مگر اس وقت تک انہیں معلوم نہ ہوا جب تک وہاں سے بہت دور جا کر یاد نہ کرایا گیا۔ حیات النبی جلد اول صفحہ 58۔ ماسٹر کریم بخش، معروف مولوی عبدالکریم سیالکوٹی نے لکھا کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت لکھ رہے تھے، ایک خادمہ کھانا لائی اور حضرت کے سامنے رکھ دیا اور عرض کیا کھانا حاضر ہے۔ فرمایا خوب کیا، مجھے بھوک لگ رہی تھی اور میں آواز دینے کو تھا، وہ چلی گئی اور مرزا صاحب پھر لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں کتا آیا اور بڑی فراغت سے سامنے بیٹھ کر کھانا کھایا، برتنوں کو بھی خوب صاف کیا اور بڑے سکون اور وقار سے چلا گیا۔ بہت دیر کے بعد ظہر کی اذان ہوئی تو مرزا صاحب کو کھانا یاد آیا، آواز دی، خادمہ دوڑی آئی، عرض کیا میں تو بہت دیر ہوئی جب کھانا آپ کے آگے رکھ کر آپ کو اطلاع کر گئی تھی۔ سیرت مسیح موعود صفحہ 30۔ ابو القاسم مولانا رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک ضعیف العمر آدمی نے بیان کیا کہ ایک عیار جسے ملہم صاحب کے مراقی ہونے کا بخوبی علم تھا، قادیانی صاحب کی مجلس میں آیا اور مریدوں کی طرح ہاتھ پاؤں چوم کر ایک دھیلا نظر کیا۔ ملہم صاحب نے دھیلے کو گنی یعنی اشرفی سمجھ کر جیب میں ڈال لیا۔ اس وقت اور لوگ بھی نذرانے پیش کر رہے تھے اور الہامی صاحب حسب معمول تمام رقمیں جیب میں ڈالتے جاتے تھے۔ جب اس شخص کو یقین ہو گیا کہ اس کا پیش کردہ دھیلا روپوں میں مل چکا ہوگا تو کہنے لگا حضور، میں نے جو آپ کو گھنی نظر کی ہے اس میں سے 5 روپے حضور کا نذرانہ ہے، باقی 10 روپے مجھے عطا فرمائیے۔ ملہم صاحب نے 10 روپے کا نوٹ اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد جب الہامی صاحب اپنے دولت کدے پر تشریف لے گئے
اور محمود احمد کی والدہ کوٹ کی جیبوں سے روپے اور نوٹ نکالنے لگیں تو الہامی صاحب نے فرمایا کہ روپوں میں ایک گنی بھی ہے، اسے احتیاط سے الگ کر لینا۔ بیوی نے روپے نکال کر بہت دیکھ بھال کی مگر گنی دکھائی نہ دی۔ آخر کہنے لگیں کہ گنی تو نہیں، البتہ ایک دھیلا ضرور موجود ہے۔ اب الہامی صاحب کو احساس ہوا کہ فلاں شخص جس نے 10 روپے کا نوٹ لیا تھا چکمہ دے گیا ہے۔ اس کے تعاقب میں چند آدمی دوڑائے مگر اب وہ کہاں مل سکتا تھا۔ مرزا بشیر احمد نے ان عجائبات سے بھی بڑھ کر ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ گھر میں ایک مرغی کا چوزہ ذبح کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت گھر میں کوئی اور آدمی اس کام کے انجام دینے والا نہیں تھا، اس لیے حضرت مرزا صاحب اس چوزے کو لے کر خود ہی ذبح کرنے لگے مگر بجائے چوزے کی گردن پر چھری چلانے کے غلطی سے اپنی انگلی کاٹ ڈالی جس سے بہت خون بہہ گیا اور مرزا صاحب توبہ توبہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر وہ چوزہ کسی اور نے ذبح کیا۔ سیرت المہدی جلد دوم صفحہ 4۔ مسٹر عبداللہ خان مرزائی، سابق پروفیسر مہندر کالج پٹیالہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ مرزا صاحب کو پسلی میں درد محسوس ہوا۔ اپنے خادم حامد علی سے فرمایا، حامد علی چند روز سے میری پسلی میں درد ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی چیز چبھتی ہے۔ اس نے جسم پر ہاتھ پھیرا تو ایک بڑی سی اینٹ واسکٹ کی جیب میں تھی۔ حامد علی نے اینٹ نکال کر کہا، یہ اینٹ آپ کو چبھتی تھی؟ مسکرا کر فرمایا، اوہو، چند روز ہوئے محمود نے اسے میری جیب میں ڈالا تھا اور کہا تھا اسے نکالنا نہیں، میں اسے کھیلوں گا۔ سوانح حضرت مسیح موعود صفحہ 67۔ مرزا صاحب کو شیرینی سے بہت پیار تھا۔ اس زمانہ میں مٹی کے ڈھیلے جیب ہی میں رکھتے تھے اور اسی جیب میں گڑ کے ڈھیلے رکھ لیتے تھے۔ حالات مرزا صاحب اس معراج الدین عمر مرزائی، ملحقہ براہین احمدیہ صفحہ 67۔ ایک مرتبہ بالا خانہ کی کھڑکی سے گر پڑے تو داہنے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور داہنا ہاتھ مدت العمر کمزور رہا۔ اس سے لقمہ تو اٹھا سکتے تھے لیکن پیالہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ نماز میں بھی داہنا ہاتھ بائیں کے سہارے سنبھالنا پڑتا تھا۔ سیرت المہدی جلد اول صفحہ 198۔ ایک دفعہ مرزا صاحب کے لحاف میں مرا ہوا بچھو پایا گیا، دوسری دفعہ لحاف کے اندر چلتا ہوا بچھو دیکھا گیا، ایک دفعہ دامن کو آگ لگی تو دوسرے نے آ کر بجھائی۔ ایزن صفحہ 191۔ ایک مرتبہ کوئی مرید گرگابی لے آیا تو پہن لی مگر الٹے سیدھے پاؤں میں امتیاز نہ کر سکتے تھے، بسا اوقات الٹی پہن لیتے تھے اور پھر تکلیف اٹھاتے تھے، بلکہ جب الٹا پاؤں پڑ جاتا تو پریشان ہو کر یوں گل افشانی فرماتے کہ ان انگریزوں کی ایجاد کردہ کوئی چیز اچھی نہیں۔ اسی واسطے موصوف الہامی صاحب نے 50 الماریاں کتابیں انگریز بہادر کی تعریف میں لکھی تھیں۔ بیگم صاحبہ نے الٹے سیدھے پاؤں کی شناخت کے لیے نشان لگا دیے تھے مگر باوجود اس کے الٹا سیدھا پہن لیتے تھے۔ سیرت المہدی جلد اول صفحہ 53۔ سبحان اللہ، ذکاوت ہو تو ایسی۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھڑی دیکھ کر فوراً وقت بتا دیتے ہیں لیکن مسیح صاحب کو بوڑھے ہو کر بھی اس کی تمیز نہ ہوئی۔ چنانچہ بشیر احمد M.A. ابن مرزا غلام احمد لکھتا ہے کہ ایک دفعہ مرزا صاحب کو کسی نے ایک جیبی گھڑی تحفتاً دی۔
حضرت مرزا صاحب اس کو رومال میں باندھ کر جیب میں رکھتے تھے اور جب وقت دیکھنا ہوتا تھا تو گھڑی نکال کر ہر ایک ہندسہ پر انگلی رکھ رکھ کر ہندسے گنتے جاتے اور منہ سے بھی گنتی بولتے جاتے، غرض گھڑی دیکھ کر وقت معلوم نہ کر سکتے تھے۔ سیرت مہدی صفحہ 162 اور 264۔ ایک مرتبہ شیخ رحمت اللہ نے کہا، حضور گھڑی تو اچھی چلتی ہے۔ مرزا صاحب نے ایک رومال کو فرش پر رکھ کر اور 2 گانٹھیں کھول کر اس میں سے گھڑی نکالی، معلوم ہوا کہ بند ہے۔ چابی دی گئی، وقت درست کیا گیا۔ میاں محمد علی صاحب نے آہستہ سے کہا، اب جس دن پھر آؤ گے چابی دے دینا۔ مرزا صاحب یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ایک گھڑی ایسی ہے جسے 7 دن کے بعد چابی دی جاتی ہے۔ اخبار الحکم قادیان 21 مئی 1934۔ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ بعض دفعہ جب جراب پہنتے تو اس کی ایڑی نیچے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہو جاتی تھی اور بارہا ایک کاج کا بٹن دوسرے کاج میں لگا ہوتا۔ سیرت مہدی جلد 2 صفحہ 58۔ بلکہ صدری واسکٹ کے بٹن کوٹ کے کاجوں میں لگے ہوتے تھے۔ ایزن صفحہ 126۔ ہمیں تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں جب کھاتے کھاتے کوئی کینکر وغیرہ کا ریزہ دانت کے نیچے آ جاتا ہے۔ ایزن صفحہ 58۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی خادم کا ذکر غائب کے صیغہ میں کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کے سامنے ہوتا تھا، اور پھر کسی کے جتلانے پر پتہ چلتا تھا کہ وہ شخص تو ساتھ ہی جا رہا ہے۔ ایزن۔ چنانچہ ڈاکٹر بشارت احمد نے لکھا کہ کسی دوست کی موجودگی کی ضرورت محسوس ہوئی تو فرمایا، فلاں صاحب کو بلوا لو۔ وہ صاحب پاس ہی بیٹھے ہوئے بول پڑے کہ حضور میں تو بیٹھا ہوں۔ فرمانے لگے، آہا، آپ موجود ہیں، یہ بہت خوب ہوا۔ پیغام صلح 11 اپریل 1933۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ایک شخص مثلاً بھیرا کو جا رہا ہے، اس سے دریافت کرتے کہ بھیرا یہاں سے کتنی دور ہے، راستہ میں گاڑی کہاں کہاں تبدیل ہوگی، لیکن اس سے دوسرے یا تیسرے روز اگر کوئی شخص پھر بھیرا جانے والا ہوتا تھا تو اس شخص سے بھی وہی باتیں دریافت کرتے جو پہلے سے دریافت کر چکے تھے۔ الفضل قادیان 3 جنوری 1931 صفحہ 6۔ الحامی صاحب کو زر نقد جان سے زیادہ عزیز تھا، اور چونکہ ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ نقدی کا رومال مرز مراق کی نظر نہ ہو جائے، اس لیے انتہائی احتیاط سے کام لے کر مرزا رومال کو واسکٹ کے ساتھ سلوا لیتا تھا۔ چنانچہ اس کا بیٹا بشیر احمد لکھتا ہے، معمولی نقدی وغیرہ ململ کے رومال میں جو بڑے سائز کا ہوتا تھا باندھ لیا کرتے تھے، اور رومال کا دوسرا سرا واسکٹ کے ساتھ سلوا لیتے یا کاج میں بندھوا لیتے تھے۔ سیرت مہدی جلد اول صفحہ 42۔ حضرات، اب آپ غور فرمائیں کہ جس شخص کی دماغی حالت اس درجہ گئی گزری ہو، کیا ایسا فاتر العقل بھی صحیح الدماغ انسانوں میں رہنے کے قابل ہے؟ چاہ جائے کہ وہ کسی انسانی غول کا ہادی و رہبر بن سکے۔ بس تعجب ہے ان لوگوں کی پست فطرتی اور موف ذہنیت پر جنہوں نے ایک موف الدماغ اور سلوب الحواس شخص کو اپنا رہبر و امام بنایا۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جو شخص ایسا مخبوط الحواس ہو جیسا کہ مرزا قادیانی تھا، وہ بھلا وحی الہی اور القائے شیطانی میں کس طرح تمیز کر سکتا ہے؟ جب شیطان اچھے اچھے لوگوں کو راہ حق سے پھیر لیتا ہے تو ظاہر ہے اس کے سامنے قادیانی صاحب جیسے فاتر العقل کی بالکل وہی حیثیت تھی جو چڑیا یا کبوتر کی بلی کے سامنے ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ مرزا غلام احمد کو اور بھی بہت سی بیماریاں تھیں، مگر آپ حضرات کے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں صرف الہامی صاحب کی چند مشہور بیماریوں کے تذکرے پر اتفاق کرتا ہوں۔ مرزا نے لکھا کہ میں دائم المرض آدمی ہوں، ہمیشہ درد سر، کمی خواب، تشنج، دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ ضمیمہ اربعین نمبر 3-4 مولفہ مرزا غلام احمد صفحہ 4۔ مجھے 2 بیماریاں مدت دراز سے تھیں، ایک شدید درد سر جس سے میں نہایت بیتاب ہو جایا کرتا تھا اور ہولناک عوارض پیدا ہو جاتے تھے، اور یہ مرض تقریباً 25 برس تک دامنگیر رہی اور اس کے ساتھ دوران سر بھی لاحق ہو گیا، اور طبیبوں نے لکھا ہے کہ ان عوارض کا آخری نتیجہ مرگی ہوتا ہے۔ چنانچہ میرے بڑے بھائی مرزا غلام قادر تقریباً 2 ماہ تک اسی مرض میں مبتلا ہو کر آخر مرا یعنی مرگی میں مبتلا ہو گئے اور اسی سے ان کا انتقال ہو گیا۔ حقیقت الوحی مولفہ مرزا غلام احمد صفحہ 363۔ اور لکھا مرض ذیابیطس مدت سے دامنگیر ہے اور بسا اوقات 100 دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے، اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ بسا اوقات میرا یہ حال ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جب زینہ چڑھ کر اوپر جاتا ہوں تو مجھے اپنی ظاہر حالت پر امید نہیں ہوتی کہ زینہ کی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھنے تک زندہ رہوں گا۔ ضمیمہ اربعین نمبر 3-4 صفحہ 4-5۔ کوئی وقت دوران سر سے خالی نہیں گزرتا، مدت ہوئی نماز تکلیف سے بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے، بعض اوقات درمیان میں توڑنی پڑتی ہے، اکثر بیٹھے بیٹھے رینگن ہو جاتی ہے اور زمین پر قدم اچھی طرح نہیں جمتا۔ قریب 6-7 ماہ یا زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جاتی اور نہ بیٹھ کر اس وضع پر پڑھی جاتی ہے جو مسنون ہے، اور قرات میں شاید قل هو اللہ بمشکل پڑھ سکوں کیونکہ ساتھ ہی توجہ کرنے سے تحریک بخارات کی ہو جاتی ہے۔ مکتوبات احمدیہ جلد 5 نمبر 2 صفحہ 88۔ مجھے اس حال کی بیماری ہے اور ہر روز کئی دست آتے ہیں، مگر جس وقت پخانہ کی حاجت ہوتی ہے تو مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوئی۔ کتاب منظور الہی یعنی ملفوظات مرزا غلام احمد صفحہ 349۔ ایک مرتبہ کولنج ظاہری سے سخت بیمار ہوا اور 16 دن پخانہ کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے۔ جب 16 دن میرے مرض پر گزرے تو آثار نومیدی کے ظاہر ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ بعض عزیز میرے دیوار کے پیچھے روتے تھے اور مسنون طور پر 3 مرتبہ سورہ یاسین سنائی گئی۔ حقیقت الوحی مولفہ مرزا غلام احمد صفحہ 234۔ ایک دفعہ نصف حصہ اسفل میرا بے حس ہو گیا۔ ایذن علاوہ ذیابیطس اور دوران سر اور تشنج قلب کے دق کی بیماری کا اثر ابھی بقلی رفع نہیں ہوا تھا۔ نزول المسیح مولفہ مرزا غلام احمد صفحہ 209۔ اتفاقاً مجھے درد گردہ شروع ہو گیا، اس سے پہلے مجھے ایک دفعہ 10 دن برابر درد گردہ رہی تھی اور میں اس سے قریب موت کے ہو گیا تھا۔ حقیقت وحی صفحہ 345۔ اور لکھا کہ حافظہ اچھا نہیں، یاد نہیں رہا۔ نسیم دعوت صفحہ 25۔ حکیم نور الدین کو لکھا کہ جس قدر ضعف کے عارضہ میں یہ عاجز مبتلا ہے، مجھے یقین نہیں کہ آپ کو ایسا ہی عارضہ ہو۔
جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں۔ اسی طرح ایک اور خط میں لکھا کہ ایک مرض مجھے نہایت خوفناک تھی کہ لیٹنے کی حالت میں نعوذ بتلی جاتا رہتا تھا۔ مکتوبات احمدیہ جلد پنجم نمبر 2 صفحہ 88۔ اب یہ حقیقت قابل غور ہے کہ جو شخص بیماریوں کے نیچے اس طرح بے بسی کے عالم میں پڑا ہو جس طرح مردہ غسال کے ہاتھ میں بے حس و حرکت پڑا ہوتا ہے، جس شخص کی نمازوں کا یہ حال ہو کہ اچھی طرح بیٹھ کر نماز بھی ادا نہ کر سکتا ہو اور سورہ اخلاص کی قرات بھی اس کے لیے مشکل ہو، اور پھر جیسی الٹی سیدھی پڑا ہو وہ بھی خشوع و خضوع اور حضور قلب سے خالی ہو، جسے ہر روز 100 مرتبہ یعنی 14-15 منٹ کے بعد پیشاب کی حاجت ہوتی ہو اور ابھی پہلے پیشاب کے استنجا سے فارغ نہ ہوا ہو کہ دوسرے پیشاب کا تقاضا سر پر سوار ہو جاتا ہو، زکوٰۃ اس نے کبھی نہ دی ہو، روزے رکھنے سے وہ عاری ہو، حج اس نے نہ کیا ہو، نہ دشمنان دین سے جہاد و قتال کیا ہو، نہ اس کے ہاتھ سے قتل ہوا ہو، بلاد کفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت بھی نہ کی ہو، تو ایسا شخص محض ادنیٰ درجے کا مومن ہو سکتا ہے، یا کہ مجدد مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ اس کو زیب دے، اور مہدی مسیح اور نبی تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ اس نے دین میں کوئی الحاد اور فتنہ انگیزی نہ کی ہو، لیکن جس شخص کا اوڑھنا بچھونا ہی زندقہ اور بے دینی ہو، جس نے تحریف و تبدیل دین میں باطنیہ کے بھی کان کاٹے ہوں، ایسا شخص کسی طرح اہل ایمان کے زمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ بس شیطان کا چیلہ خاص ہو سکتا ہے۔ اب میں چند احادیث بیان کرنے کے بعد درس ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے روز و شب ختم نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام اور ولدیت میرے نام اور ولدیت کے مطابق ہوگی، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ مستدرک جلد 4 صفحہ 442۔ دوسری حدیث مبارک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان مبارک کلمات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر یعنی امام مہدی ان سے عرض کرے گا، تشریف لائیے، ہمیں نماز پڑھائیے۔ اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اس وقت امامت نہیں کروں گا، تمہارا باز پر امیر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امامت سے انکار فرما دیں گے، اس فضیلت و بزرگی کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ صحیح مسلم۔ نزول مسیح علیہ السلام کے متعلق ایک اور حدیث پاک ہے، چنانچہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اتاریں گے، وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے، وہ 2 چادریں پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ طبرانی
कंजुल अमाल, इब्ने असाकर। उलमा कराम इन अहादीस की रूह से तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से होंगे और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल सूरत से मुशाहबत रखते होंगे। एक और हदीस मुबारका की रूह से वो मदीना में पैदा होंगे और हिजरत करके मक्का जाएंगे। लोग उन्हें पहचान कर खाना काबा के करीब उनकी बैत करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में एक मस्जिद के मीनार पर फजर के वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान से उतारे जाएंगे। लोग सीढ़ी लगाकर मीनार से उन्हें नीचे उतारेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उन्हें इमामत करवाने को कहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बात साबित करने के लिए कि उनकी शरीयत मनसूख हो चुकी है और वो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा करेंगे और फिर दीन इस्लाम को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर पूरी दुनिया में फैला देंगे। अब आप हजरात जरा गौर कीजिए कि जो हालात मैंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के आप हजरात के गोश गुजार किए हैं, उनकी रूह से मिर्जा कादियानी कैसे सच्चा हो सकता है। मिर्जा का नाम गुलाम अहमद है, जबकि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा। मिर्जा गुलाम अहमद के वालिद का नाम मिर्जा गुलाम मुर्तज़ा और वालदा का नाम चिराग बीबी था, जबकि अहादीस की रोशनी में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में उतरेंगे और इमाम मेहदी के साथ मिलकर दीन इस्लाम को पूरी जमीन पर फैला देंगे। अब मिर्जा की बदजुबानी देखिए कि वो खुद को इमाम मेहदी और मसीह मऊद करार देता है, जबकि ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अलग अलग शख्सियत, वजूद और फजीलत के हामिल होंगे। अब आप ही हजरात बताइए, मिर्जा गुलाम अहमद को झूठा करार देने के लिए इंसानी अकल को और क्या सबूत दरकार होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हदायत अता फरमाए। Please like, share, subscribe and press the bell icon.